الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندعو الأمر؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وأما من كان من أهل السعادة فييسر له لعمل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر له لعمل الشقاوة. ثم اقرأ: وأما من آتى واتقى وصدق بالحسنى إلى الآية، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کا ٹھکانہ اللہ نے لکھ نہ دیا ہو کہ اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا یا جنت میں ہوگا. یہاں بڑا ابہام پیدا ہوتا ہے. سمجھا یہ جاتا ہے کہ جب اللہ کریم نے لکھ دیا کہ یہ دوزخ ہے تو دوزخ ہی میں جانا ہے، اس میں ہمارا کیا قصور؟ یا اللہ کریم نے لکھ دیا جنتی ہے تو جنتی میں جائے گا، ہمارا اس میں کیا کمال؟ بات ایسی نہیں ہے. اللہ کریم نے توفیق عمل دی، ہر آدمی کو الگ قوت کار دی، جتنی اس میں طاقت ہے اتنا وہ مکلف ہے، اسے فیصلہ کرنے کی قوت دی، نیکی اور بدی واضح کر دی، کتابیں نازل فرما کر، انبیاء بھیج کر، حتیٰ کہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کے لیے آپ کے ارشادات اور آپ کی لائی ہوئی کتاب موجود رہی. پھر لکھ کیسے دیا گیا؟ لکھ ایسے دیا گیا کہ اللہ ازل سے جانتے ہیں. عمل لوگوں نے مرضی سے کرنا ہے، اللہ نے جو لکھا ہے وہ علم الہی ہے. اللہ کریم جانتے ہیں کہ کون دوزخوں کے عمل کر کے دوزخ میں پہنچے گا، کون جنتیوں کے عمل کر کے جنت میں پہنچے گا. یہ جو ایک رواج ہو گیا ہے نا، کوئی بندہ اچھا کام کرے تو اسے اپنا کمال سمجھتا ہے، اور برائی یا غلطی کرے تو کہتا ہے یہ لکھا ہوا تھا، یہ اللہ کی مرضی ایسا نہیں ہے. انسان اپنے فعل میں اختیار رکھتا ہے، مکلف ہے. جتنا علم، جتنی طاقت، جتنا کر سکتا ہے وہ اتنے کا مکلف ہے. جتنا نہیں کر سکتا وہ اس سے پوچھا ہی نہیں جائے گا. جس کام کے کرنے کی اللہ نے طاقت نہیں دی اس کی جواب طلبی نہیں ہوگی. اب نماز میں قیام فرض ہے، ایک آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، اس پر فرض ساقط ہو جاتا ہے، وہ بیٹھ کر پڑھ لے. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بندہ نہیں کر سکتا تو اس سے ساقط ہو جاتی ہیں، وہ پوچھا نہیں جائے گا. یہی سوال صحابہ کرام نے عرض کیا. اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، انہوں نے کوئی سوال تشنا نہیں چھوڑا. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر یہ فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر ہم اسی پر اعتماد کریں اور عمل کرنا چھوڑ دیں، پھر کیا ضرورت ہے؟ جو ہوتا ہے ہوتا رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرو، اللہ نے لکھ دیا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کیسے عمل کر کے کہاں پہنچے. ایسا نہیں ہے کہ تم عمل کرو گے تو پھر اللہ کو خبر ہوگی کس نے تو یہ کیا. وہ ازل سے جانتا ہے، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے جانتا ہے، اس کا علم بھی قدیم ہے. اور جو شخص جس کے لیے پیدا کیا گیا وہ چیز اس کے لیے آسان کی گئی ہے.
جو جنت میں جانے والے ہیں ان کے لیے نیکی آسان ہو جائے گی، اس کا مزاج نیکی کی طرف ہوگا۔ جسے جہنم جانا ہے اس کا مزاج برائی کی، تو اسے برائی آسان لگے گی، وہ ادھر بھاگے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اما من آتا واتقى وصدق بالحسنى آخر تک، کہ جس کو اللہ کریم نے قوت کار دی، فرصت دی، پھر اس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا اور تصدیق کی، اچھائی کی اپنے کردار سے، اپنے عمل سے۔ یہ آیہ کریمہ آپ نے تلاوت فرمائی، تو یہ یہاں مسئلہ صاف ہو جاتا ہے کہ عمل کا انسان خود مکلف ہے، فیصلہ اسے کرنا ہے۔ جو فیصلے وہ کرتا ہے وہ اللہ کریم ازل سے جانتے تھے، اس لیے انہوں نے پہلے لکھ دیا کہ یہ ایسے فیصلے کرے گا، یہ کام کرے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ كتب على ابن آدم حظه من الزنا ادرک ذلك لا محالة فزن العین نظر وزن اللسان منطق وزن النفس تمنا وتشتهي الفرج يصدق ذلك ويكذبه متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ کریم نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے پہلے کہ کون برائی کرے گا، کون زنا کرے گا، کتنا عرصہ کرے گا، کتنا کرے گا۔ یہ ہر فعل جو ابن آدم سے صادر ہوتا ہے علم الہی میں پہلے سے موجود ہے۔ بندہ کرتا اپنے فیصلے سے ہے، اللہ پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرے گا اور یہ کام کرے گا۔ آگے تعریف فرمائی کہ زنا ہے کیا؟ فرمایا آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، بری نظر سے دیکھنا آنکھ کا زنا ہے۔ زبان سے فوش کلامی کرنا زبان کا زنا ہے۔ اور آدمی کا دل خواہش و آرزو کرتا ہے، آدمی کا نفس آرزو کرتا ہے، پھر اس کی شرمگاہ اس کو سچا یا جھوٹا کرتی، یعنی جب تک اس کا ارادہ رہتا ہے تو اللہ کریم گرفت نہیں فرماتے، لیکن جب اس پر عمل کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کریم کا بڑا احسان ہے۔ دوسری احادیث میں ارشاد ہے کہ نیکی کا ارادہ بھی کرتا ہے تو اس پر 10 نیکیاں لکھی جاتی، عمل کرتا ہے تو 10 سے لے کر 700 تک جتنا اللہ چاہے اتنے گناہ ثواب لکھ دیتا ہے۔ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس پر گرفت نہیں ہوتی جب تک برائی پر عمل نہیں کرتا، اور عمل کرتا ہے تو جتنی برائی کرتا ہے اتنی ہی لکھی جاتی ہے، اس میں اضافہ نہیں کیا جاتا۔ ففی روایت لمسلم قال كتب على ابن آدم نصیبہ من الزنا مدرک ذلك لا محالة العینان زنا وما النظر والاذنان زنا وما الاستماع واللسان زنا والکلام والید زنا البطش والرجل زنا الخطا والقلب زنا یتمنا بصدق ذلك الفرج ويكذبه۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آدم کے بیٹے پر اس کا زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا، اس کو ضرور پائے گا۔ آنکھوں کا زنا بری نظر ہے، بری نظر سے برے ارادے سے دیکھنا ہے۔ کانوں کا زنا برائی کا سننا ہے۔ زبان کا زنا فوش کلامی ہے۔ ہاتھ کا زنا غلط چیزوں میں ہاتھ ڈالنا، اپنے حق سے زیادہ لینا ہے۔
پاؤں کا زنا برائی کی طرف چلنا ہے، اور دل خواہش کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، پھر اعضائے بدن اس کی تصدیق کرتے ہیں یا تکذیب کرتے ہیں۔ یعنی ارادہ تو برائی کا دل میں آتا ہے، پھر انسان کے اعضاء و جوارح اس پر عمل کرتے ہیں تو برائی لکھی جاتی ہے، اگر عمل نہیں کرتے تو اللہ کریم معاف فرما دے۔ وعن عمران بن حسین ان رجلین من مدنیۃ قال یا رسول اللہ رأیت یعمل الناس اليوم فیدعون فیہ شیئا قضی علیہم ومضى فیہم من قدر سبق او فیما یستقبلون به مما آتاہم به نبیہم وثبت الحجۃ علیہم فقال اللہ بل شیئا قضی علیہم ومضى فیہم وتصدیق ذلك فی کتاب اللہ عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مزنیہ کے دو شخصوں نے، مزنیہ ایک قبیلہ ہے، اس کے دو شخصوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ یہ فرما دیجئے آج کے دن جو عمل اور محنت لوگ کرتے ہیں، کیا یہ ایک چیز ان کے لیے مقدر کی گئی ہے اور ان میں گزر چکی ہے تقدیر؟ یعنی یہ کیا مجبور ہو کر تقدیر کے باندھے ہوئے کرتے ہیں؟ یا آگے ہونے والی اس چیز سے کہ لایا ہے اللہ کا نبی، ان کے پاس دلیل ان پر ثابت ہوگی، یا اللہ کا نبی جو احکام لایا ہے وہ ان پر حجت اور دلیل بن گئی، یا اس کو مانتے ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز مقدر ہو گئی، پہلے لکھی گئی، وہ علم الہی میں ہے، اللہ کریم جانتے ہیں کہ کون کیا کرے گا، اور اس کی تصدیق کتاب اللہ میں ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے جان کی اور اس ذات کی کہ برابر کیا اس نے، یعنی انسانی جان اس بات پہ گواہ ہے کہ اللہ نے ہر طرح سے اس کی تکمیل فرمائی، اس میں ارادے عمل کی قوت عطا فرمائی، ہر طرح سے ایک کامل مکمل انسان اسے بنا دیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا فَتَقْوَاهَا، پھر اس کو دونوں قوتیں التا کر دیں، اس کے دل میں ڈال دیں، القاہا، اس میں ڈال دیں، نیکی کی بھی اور برائی کی بھی، تو اسے راستے سمجھا دی۔ اب فیصلہ اس کا ہے، وہ نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے یا برائی کا۔ رواہ مسلم، یہ اگلی روایت مسلم شریف کی ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قلت یا رسول اللہ انی رجل شاب وانا اخاف علی نفسی اللعنۃ ولا اجد ما اتزوج به النساء كانه يستاذنه في الاختصاص قال فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لكن فاقتص على ذلك۔ اوزر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میں جوان آدمی ہوں اور مجھے اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ مجھ سے برائی نہ ہو جائے، اور میرے میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی عورت سے شادی کر سکوں، میرے پاس نہ گھر ہے، نہ سرمایہ ہے، نہ کوئی کھانے پینے کو ہے، تو کسی عورت سے نکاح کرنے کی تو ہمت نہیں ہے۔ یعنی آپ کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو خصی کرنا چاہتے تھے کہ میں اس قابل ہی نہ رہوں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، رخ انور پھیر لیا۔ انہوں نے پھر دوسری بار پھر یہی گزارش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے پھر عرض کی، جب تیسری بار پھر عرض کی تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، اللہ نے قلم خشک ہو گیا اس چیز پر جو تجھے پہنچنے والی ہے۔ اللہ کو پتا ہے کیا ہوگا۔ اگر تو نے خصی ہونا ہے، یعنی تو نے ایک بات پہ جم جانا ہے، تو اس بات پہ جم جا کہ اللہ کریم نے نیکی اور بدی کی قوت دے کر نیکی کی رہنمائی کر دی ہے، بدی کی نشاندہی کر دی ہے، اپنا نبی نے مبعوث فرمایا ہے، کتاب بھیجی ہے، اب اللہ کے راستے پہ جم جا۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں بد نظری نہیں کروں گا اس لیے میرے جو ہیں آنکھیں نکال دی جائیں، یہ کون سا کمال ہے؟ آنکھیں ہوں، نظر ہو اور بد نظری نہ کرے، امتحان تو یہ ہے۔ میں کسی کو تھپڑ نہیں ماروں گا اس لیے میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو پھر اس میں کیا کمال باقی ہے؟ فرمایا ایسا نہیں ہے کہ آدمی اپنے وہ گواہ ضائع کر دے، ان کے ہوتے ہوئے اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اس بات پر جم جا۔ ایک بندہ کہتے ہیں میری زبان کاٹ تو میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے، زبان ہی نہیں ہوگی جھوٹ کیا بول رہے گا؟ زبان بھی ہو، باتیں بھی کریں، لیکن ہمیں صداقت ہو، مقصود تو یہ ہے۔